أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. اس دن جب کہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، پھر ان کے ذریعے ان کے پیشانیوں کو، ان کے بازوں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، اب چکو جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے. حضرات، سورہ توبہ کی آیت نمبر 30/4 اور 30/5 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سونے اور چاندی کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. جو لوگ اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اس کو کنز کہا جائے گا، خزانہ کہا جائے گا. وہ چاندی، وہ سونا جس کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا جاتا ہے اس کو کنز کہا جائے گا، خزانہ کہا جائے گا. اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جو سزائیں رکھی ان کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، اور اسی کا ذکر حدیث کے اندر بھی آیا ہے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد حتى يرى سبيله إما إلى الجنة إما إلى النار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے آپ فرما رہے تھے کہ جو بھی شخص صاحب ذہب ہے، صاحب فضہ ہے، یعنی جس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، اگر اس کا زکوٰۃ اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ جب قیامت کے دن اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، سونا اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کے ذریعے اس کے بازو کو، اس کے پیشانی کو اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا. جب کبھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر ان کو جہنم کی آگ سے پھر تپایا جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا، یا تو وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا. تو یہ وہ میدان محشر کا عذاب ہے، یہ تو صرف میدان محشر کا عذاب ہے. پھر اس کے بعد جہنم میں جانے کے بعد اس کی سزا کیا ہوگی اس کا ذکر الگ آتا ہے. تو بہرحال سونا اور چاندی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے بہت زیادہ محبوب ہیں، اور خود مرد بھی آج کل بہت زیادہ چاہتے ہیں، اگرچہ کہ سونا اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کہ مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے اور عورتوں کے لیے جائز قرار دیا ہے. البتہ چاندی دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات میں احتیاط کرنا ہے کہ اس کا زکوٰۃ ادا کر دیا جائے، کیونکہ ایک مرتبہ جیسا کہ نسائی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت چلی آئی اور اس کے دونوں ہاتھوں میں کنگن تھے، سونے کے کنگن تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتؤدین زکوٰۃ ہاتین؟ فرمایا کہ لا یا رسول اللہ، هل يسرك ان يلبسك الله بهما سوارین من النار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان دو کنگنوں کا زکوٰۃ تم ادا کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں اللہ کے
रसूल। تو کہا کہ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 2 کنگنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم پہ کنگن تیرے ہاتھ پہ گرا دے؟ تو عورت ڈر گئی اور کہا کہ دونوں کنگنوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکا، کہا کہ للہ و رسولی، یہ دونوں کنگن اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیور کے بارے میں یہ نہیں پوچھا کہ زیور کے لیے زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس بارے میں نہیں کہا کہ تم نے زکوٰۃ ادا کیا ہے یا نہیں، یہی پوچھا۔ تو جب اس نے کہا کہ ادا نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور صحیح حدیث ہے جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی کہ میرے پاس سونے کے کچھ زیور تھے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا ایک کنز ہے، کیا ایک خزانہ ہے جو قیامت کے جس کے ذریعے سزا دی جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر وہ زکوٰۃ کو پہنچ جائے پھر اس کا زکوٰۃ ادا کیا جائے، لیس بکنز، وہ کنز نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اتنا کہا کہ جب وہ زکوٰۃ کے مد کو پہنچ جائے پھر اس کا زکوٰۃ ادا کر دیا جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، سونا اگر کہیں بھی رکھا ہوا ہے تو اس کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ادا کرنے کے بعد ہی ہم اس سونے کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ سونا ہمارے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیا جائے تو اس بارے میں سخت سے سخت ترین وعیدیں آئیں، اور خاص کر کے اور اس معاملے میں تساہل نہ برتیں، اور خاص کر کے وہ نوجوان جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور ان کو کہیں سے اپنے طرف سے یا سسرال کی طرف سے کہیں سے بھی کوئی سونا پہنچا ہے اور اگر وہ ان کے پاس ہے تو فوراً اس کے بارے میں دریافت کریں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے کہ نہیں واجب۔ تو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، یہ کہ نصاب کو پہنچنا، نصاب کو پہنچنے کے لیے 80 پر 5 گرام، 80 پر 5 گرام یا اس سے زیادہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے۔ ہاں ایک اور شرط ہے، اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، وہ سونا آپ کے پاس ہے لیکن اس کے اوپر سال نہیں گزرا تو تب آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ایک نصاب کو پہنچے اور حولان حول، یعنی اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آئیں گی، زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی اور کس طریقے سے نکالی جائے گی اور کس طریقے سے اس کا حساب لگایا جائے گا، یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس بارے میں امت کو چاہیے کہ امت کے نوجوانوں کو، امت کے عورتوں اور مردوں سب کو چاہیے کہ اس بارے میں احتیاط برتے، چونکہ کہیں کنز نہ بن جائے اور یہ زیورات کہیں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق سے نوازے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔